حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ بابرکت اور وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت سنائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اشترى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الجنت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو مواقع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے خاص تھے کہ جن کے اوپر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خرید لی۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ وہ خاص مواقع کون سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، پہلا موقع وہ تھا جب حضرت عثمان نے بیر رومہ کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسلمان جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت میٹھے پانی کی نہایتی قلت تھی، اور مدینہ کے اندر جو کنواں تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ دام لے کے پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اس تنگی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں وہ کنواں، جس کنویں کا نام بیر رومہ تھا، اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی نے جس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، جب آپ کی زندگی کے آخری 40 ایام آتے ہیں تو وہ باغی جنہوں نے مدینہ منورہ کا معاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا۔ تو 40 دن پیاسا رہ کے جمعۃ المبارک کے روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا وہ موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت سنائی تھی، وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، جب وقت کی سپر پاور کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی تھی، رومن امپائر سامنے کھڑی تھی، اور موسم بھی گرمی کا تھا، سفر بھی دور کا تھا، مسلمانوں کے پھل بھی پکے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ تنگی بھی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی گھر میں جاتے ہیں۔ 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے، کئی ہزار گھوڑے بما ساز و سامان کے، 700 کیا سونا اور 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عثمان غنی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، 34 سال کی عمر میں آپ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور 13 سال مکہ معظمہ کے اندر اور 11 سال مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی آپ 12 سال گزارتے ہیں، اور شیخین کریمین کی خدمت میں ایک مشیر کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ محرم الحرام 24 ہجری سے لے کے ذی الحجہ کی 18 تاریخ تک 35 ہجری تک آپ نے تقریباً 12 سال مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 82 سال کی عمر میں بدبخت باغیوں نے آپ کو روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کے اوپر شہید کر دیا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی جنت البقیع کے اندر ہے، اور حدیث طیبہ کے مطابق امام الانبیاء جب میدان معشر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو حضرت عثمان امام الانبیاء کے امراء ہوں گے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقامات کی طرف تشریف لے جائیں گے تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔
ویسے تو حضرت عثمان غنی کے بے شمار فضائل، بے شمار مناقب ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی دوسرے صحابی کو نصیب نہ ہو سکیں۔ حضرت عثمان غنی ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضرت عثمان غنی اس روئے زمین کے اوپر وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یکے بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا عقد کر کے دیا تھا۔ یعنی جب پہلی بیٹی فوت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اس لیے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ امت کو ایک قرآن کے نسخے کے اوپر جمع کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے دور میں دیکھا کہ امت کے اندر اختلاف شروع ہو گیا، اسلام جو ہے وہ پھیلتا پھیلتا عرب سے نکل کے عجم تک چلا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور اس کی متعدد نقول تیار کروا کے آپ نے پوری سلطنت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیں۔ اس طرح امت ایک قرآن کے نسخے کے اوپر جمع ہو گئی، اور آج تک یہ اتفاق، یہ اتحاد جو برقرار ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے برقرار ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرآن کے اوپر جمع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی پہلی اذان شروع کروائی گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے پہلی اذان کا اجرا کروایا۔ اس کے علاوہ مؤذنوں کا وظیفہ بھی سب سے پہلے آپ نے اپنے دور حکومت میں جاری فرمایا، اور سب سے پہلے بیری مارک کا جو آغاز ہوا وہ بھی آپ کے حکم پہ ہوا۔ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، تو ان کی قیادت میں اسلامی لشکر نے پہلی جو جنگ تھی، پہلا جو بیری مارکا تھا وہ لڑا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چیدہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاکانی امت کے صدقے تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا خصوصی رحم فرمائے، خصوصی کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔